أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله يتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. ذات پروردگار ارشاد فرمائے کیا آپ نے نہیں دیکھتے کہ جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، ان میں سے ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے، اللہ کو ان کے اعمال کا بخوبی علم ہے، اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس کائنات میں صرف انسان نہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ آسمان و زمین کی موجودات کو اپنی تسبیح کا شعور اور علم ہے۔ کنکریاں حضور کے ہاتھ میں اور پہاڑ داؤد کے ہمراہی میں تسبیح پڑھتے تھے۔ ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے۔ اس جملے سے واضح ہوا کہ ان تمام چیزوں کی طرف سے تسبیح، نماز، علم اور شعور سے صادر ہوتی ہیں، لہذا یہ کہنا کہ تسبیح و نماز سے مراد ان اشیاء کی تخلیق کے کار فرما حکمت اور احتیاج ہے، آیت کی تصریح کے خلاف ہے۔ فرمایا پھر کیا آپ نے نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر اسے باہم جوڑ دیتا ہے، پھر اسے تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ بارش کے قطروں کو دیکھتے ہیں کہ بادل کے درمیان سے نکل رہے ہیں اور آسمان سے پہاڑوں جیسے بادلوں سے اولے نازل کرتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو ختم کر دے۔ یہاں آسمان سے مراد بلندی ہے، پہاڑ سے مراد ابر میں موجود وافر مقدار کی برف ہے۔ کسی چیز کی کثرت کو پہاڑ کہنا یہ محاورہ ہے،
اور سردی سے جمے ہوئے بادل پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ شب و روز کو بدلتا رہتا ہے، یعنی کبھی دن کبھی رات، جس میں صاحبان بصیرت کے لیے یقیناً عبرت ہے۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے خلق فرمایا، پس ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، کوئی 4 ٹانگوں پر چلتا ہے۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے اسے پیدا کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ ہر جاندار کی تخلیق میں اصل پانی ہے، خواہ ہم نطفہ مراد لیں خواہ وہ کوئی اور شے جس کا غالباً حصہ پانی ہی ہوتا ہے۔ بتحقیق ہم نے حقیقت بیان کرنے والی آیات نازل کی ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائیں، ہم نے اطاعت بھی کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے یہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے۔ جب دعویٰ ایمان کی نوبت آئے نا تو کسی سے پیچھے نہیں رہتے، لیکن اطاعت اور عمل کی نوبت آئے تو سب سے پیچھے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا اگر حق ان کے موافق ہو کہ ان کے حق کا فیصلہ کیا جائے، ان کی طرف کہا جائے کہ تم ٹھیک ہو، تو فرما بردار بن کر رسول کی طرف آ جاتے ہیں۔ اپنی وہ ذاتی مفاد کے اوپر جو خود صحیح سمجھتے، اگر رسول اس کو فیصلہ کر دیں تو وہ کہیں گے رسول ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے اصل میں، یا انہیں کوئی شبہ ہے یا ڈر ہے کہ کہیں اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم نہ کرے، نہیں بلکہ یہ لوگ خود ظالم ہیں۔ یعنی جو لوگ احکام شریعت پر عمل نہیں کرتے ان کے دلوں میں یا تو سرے سے ایمان ہوتا نہیں ہے، یا وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں تذبذب کا شکار رہتے ہیں، شک میں مبتلا رہتے ہیں، پریشانی کہ اللہ اور اس کے رسول پتہ نہیں ہمارے ساتھ انصاف کرے گا یا نہیں۔ جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کے درمیان فیصلہ کریں تو مومنوں کا قول تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں ہم نے سن لیا اور اطاعت کی۔ یہی لوگ فلاح پانے والے مومن، اور وہ افراد جن کا ایمان کمزور ہے یا رسول پر یا اللہ پر یہ ان کو خوف رہتا ہے فیصلہ کریں گے یا نہیں، لیکن اللہ مومنوں کی بات کر رہا ہے کہ مومن اسی انتظار میں فیصلہ کریں، یا ہمارے حق میں ہوگا یا مخالف کے حق میں ہوگا۔ ہمارے حق میں ہوگا ہم قبول کر لیں گے، مخالف کے حق میں ہوگا وہ بھی ہمیں قبول ہوگا کہ جو کچھ کی رسول اللہ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ بھی اس سے خوب جانتا ہے، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور یہ لوگ اللہ کی کڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہہ دو، کیا کہ تم قسمیں نہ کھایا کرو، اچھی اطاعت قسم سے بہتر ہے، بے شک اللہ کو تمہارے اعمال کا خوب علم ہے۔ قسمیں کا یا رسول اللہ فلاں کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے ہم آپ کے ساتھ، آپ نے ہمارے فائدے کی بات کر دی ہے نا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو بھی ہمیں حکم کریں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوا تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ کہہ دیجئے رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم نے منہ موڑ لیا تو سمجھ لو کہ جو بار رسول پر رکھا گیا اس کے وہ ذمہ دار ہیں، یعنی ان کا ذمہ پیغام پہنچانا ہے، وہ پیغام پہنچائیں گے، اور جو بار تم پر رکھا گیا اس کے تم ذمہ دار ہو، جو تمہارے ذمہ ہے وہ کام تمہارے ذمہ ہے، اور تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ۔ رسول کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ واضح انداز میں تبلیغ کریں، اگر تم رسول کی اطاعت نہیں کی نا
تو اس میں رسول کو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ رسول پر تو ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ آپ حتماً ان کو لے آئیں جنت میں، نہیں، پیغام پہنچانا ہے رسول اللہ نے، اور رسول پیغام پہنچا کے گئے، اور صرف واضح انداز میں تبلیغ کرنا ان کی ذمہ داری۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل انجام دیں، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ انہیں زمین میں اس طرح جانشین ضرور بنائے گا جس طرح ان سے پہلوں کو جانشین بنایا ہے۔ جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند بنایا ہے اسے پائیدار ضرور بنائے گا، ہمیشہ کے لیے۔ انہیں خوف کے بعد امن ضرور دے گا، وہ میری بندگی کریں، وہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اس کے بعد بھی جو لوگ کفر اختیار کر گئے پس وہی فاسق ہیں۔ یہاں خلافت سے مراد صرف غلبہ اور اقتدار نہیں، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بلکہ جس خلافت کا اس آیت میں وعدہ کیا جا رہا ہے وہ اصولوں پر قائم ہے، یعنی ایمان ہو، عمل صالح ہو، یعنی کہ پسندیدہ دین کی پائیداری ہو، اور اسی طرح خوف کے بعد امن ہے، شرک کے بعد پاک خالصی۔ لہذا ہر منصف مزاج اس آیت سے نتیجہ خاص کرے گا، اس آیت میں اس لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کے اقتدار کے سائے میں دین کو استحکام ملے گا۔ واضح رہے کہ حکومت کا استحکام اور ہے اور دین کا استحکام اور ہے۔